الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. احل لکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کی طرف، ہن لباس لکم وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے. علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالی انکم کنتم تختانون انفسکم کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں کی. فتاب علیکم پس رجوع فرمایا تم پر، وعفا عنکم اور معاف کر دیا تمہیں. فالآن باشروہن پس اب ملو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر فجر سے. ثم اتموا الصیام الی اللیل پھر پورا کرو روزے کو رات تک. ولا تباشروہن اور نہ ملو ان سے، وانتم عاکفون فی المساجد اس حال میں کہ تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجدوں میں. تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے. فلا تقربوها پس مت قریب جاؤ ان کے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع آیت نمبر 187 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں تو بہت قریب ہوں، اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ پکارنے والی کی پکار کو میں ہر وقت قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس سے پہلے رمضان کے روزوں کا بیان تھا جو آپ نے سنا، اور پھر کل کے سبق میں اللہ کے قرب کا بیان تھا۔ آج سے پھر رمضان کے روزوں ہی کا بیان ہے، اور میں نے کل اس کا ربط اور جوڑ بھی عرض کر دیا تھا کہ شروع میں بھی رمضان کے مسائل ہیں اور روزوں کے متعلقہ مسائل ہیں، اور بعد میں بھی روزوں سے متعلقہ ہی مسائل ہیں۔ بیچ میں قرب الہی کو بیان کیا گیا، اس وجہ سے کہ شاید لوگوں کے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ روزے رکھنا، تراویح پڑھنا بڑی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا، اللہ تو بہت دور ہے۔ اس شبہ کو دور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب تم سے دور نہیں، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ رمضان کے مسائل سے متعلق یہی ہے کہ ابتدائی اسلام میں جیسا کہ اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے کہ روزہ رات کا بھی ہوتا تھا، اور شام کے ٹائم جب افطاری کر لیتے تھے تو رات کو سونے سے پہلے تک آپ کھا پی سکتے تھے، بس جب آپ سو گئے تو آپ کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی مشکل امر تھا۔ جیسے رمضان کی دنوں میں بیوی سے ملنا جائز نہیں تھا، ایسی راتوں میں بھی جائز نہیں تھا۔ ابھی ایک مشکل ایک عمل تھا۔ ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غریب آدمی تھے، باغ میں مزدوری وغیرہ کیا کرتے تھے، شام کو تھکے ہوئے جب گھر آئے تو کھانے کی کوئی چیز گھر میں اتفاقاً اس دن موجود ہی کوئی نہ تھی۔ تو بیوی نے ان کے بھوک کو دیکھا اور حالت کو دیکھا تو کہا چلو ایسے ہے کہ آپ ٹھہرے، میں پڑوسیوں سے یا رشتہ داروں سے کسی سے کچھ میں کھانے کی چیز پتہ کرتی ہوں اور آپ کے لیے لے کر آتی ہوں۔ وہ وہاں چلی گئی، اور یہ بیچارے سارا دن کے تھکے ہوئے تھے، لیٹے تو آنکھ لگ گئی۔ اب آنکھ لگ جانے کے بعد تو دوبارہ کھانا جائز نہیں تھا۔ وہ جب کوئی چیز لے کر آئی تو یہ تو سو چکے تھے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ برکیف جب دوپہر کا وقت ہوا تو نڈھال ہو کر بے ہوش ہوئے گرے۔ تو یہ ایسے واقعات بھی پیش آئے تو رخصت ہوئی۔ اسی طرح رات کو چونکہ روزہ نام ہے 3 چیزوں سے روکنے کا، کھانے سے، پینے سے اور ہم بستری کرنے سے۔ اسی طرح دوسرا جو معاملہ تھا اس میں بھی بعض جگہوں پہ غلطی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے رحم فرمایا اور کرم فرمایا، اور رات کا حکم اللہ نے واپس اٹھا لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت اور خصوصی کرم تھا۔ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں الرفث الی نسائکم، بے حجاب ہونا، بے پرد ہونا اپنی عورتوں کی طرف، ہم بستری سے کنایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ جیسے لباس انسان کی زینت اور اس کی پردہ پوشی کا باعث ہوتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے تمہیں لباس عطا کیا۔ اس کے 2 فائدے ہیں، یواری سوآتکم، ایک تو تمہاری ستر پوشی کا انتظام کرتا ہے، اور نمبر 2 وریشا، تمہاری زینت کا باعث بھی ہے۔ ایسے ہی جو نکاح ہے ایک تو انسان کی ستر پوشی کا انتظام کرتا ہے، پردہ پوشی کا انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور پردے میں گویا کہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا عزت کا باعث بھی ہے۔ دوسرا کیا ہے جی؟ عزت کا باعث۔ آپ دیکھ لیجئے کہ عورت بیوہ ہو جائے، اسی طرح مرد جو ہے رنڈوا ہو جائے، وہ مقام نہیں رہتا جو شادی شدہ کا ہے۔ تو عزت کا باعث بھی ہے اور ستر کا باعث بھی ہے۔ جیسے لباس کے یہ 2 فائدے ہیں، ایسے ہی نکاح کے بھی یہ 2 فائدے ہیں۔ ہن لباس لکم
وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اسلام سے پہلے عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جوتی استعمال کرو اور پھینکو، اور اس کو عزت نہیں دی جاتی تھی۔ آپ پڑھیے نا کہ کیا کچھ ہوتا تھا۔ ایام حیض میں عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اسی طرح عدت کے ایام میں بھی ایک کمرے میں اس کو علیحدہ بند کر دیا جاتا تھا، اور جس طرح ایک قیدی اور مجرم کے یہاں روٹی پھینک دی جاتی ہے، ایسے ہی اس کی طرف بھی روٹی پھینک دی جاتی تھی اور وہ اسی پر گزارا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، فرمایا کہ یہ حالت جو تم نے بنا رکھی ہے یہ درست نہیں ہے، وہ تمہارا لباس ہیں جیسا کہ تم ان کا لباس ہو۔ ایک دوسرے کے لباس بن کر رہو، ایک دوسرے کی پردہ پوشیاں اور ستر بن کر رہو۔ لباس سے مفسرین ایک اور بات بھی بڑی خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ جیسے لباس انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ایسے ہی میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے ہوتے ہیں، اور رشتے کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے لباس بن کر رہیں اور جو ایک دوسرے کی باتیں دوسروں تک پہنچانے والے ہوں۔ وہ عورت جو گھر کی بات دوسروں تک پہنچائے، حتیٰ کہ اپنے والدین تک بھی نہ پہنچائے، وہاں جا کے بات کرے گی تو جھگڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بولیں جی، آئے روز ہم دیکھتے ہیں یہی حالت ہوتی ہے۔ گھر کی باتیں آپس میں طے کریں۔ اسی طرح وہ شوہر جو اپنی بیوی کی باتیں غیر مردوں کے ساتھ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنی بیوی سے ملا اور پھر دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، فرمایا اس کو زنا کا گناہ ملتا ہے۔ یہ تو لباس تھا، لباس کا کام تو پردہ ڈالنا تھا، اور یہ جناب الٹا پردے کی باتیں باہر بیان کر رہا ہے۔ تو جو عورت گھر کی باتیں باہر بیان کرتی ہے یا جو مرد گھر کی باتیں باہر بیان کرتا ہے، انہوں نے اس رشتے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تو ایک دوسرے کا لباس بن کے رہنے والے تھے، یہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے تھے، یہ ایک دوسرے کی پردہ دری کرنے والے کیسے بن گئے؟ اور جو گھر کی باتیں باہر بیان کرتا ہے اس کی مثال اسی شخص کی طرح ہے جس کا لباس پھٹا ہوا ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کا لباس پھٹا ہوا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی، اور وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے یا چلنے کے قابل کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی وہ شخص بھی جو اپنے گھر کی باتیں باہر بیان کرتا ہے، یہ بھی پھٹے ہوئے لباس کی طرح ہے، بے پرد ہے، بے حجاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں سمجھ نصیب فرمائے۔ اسی طرح یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کروں، شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ اسی نقطے پہ غور کرتے ہوئے ذرا دیکھیے کہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، وہ نبی کا لباس ہیں اور نبی ان کا لباس ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اسی لیے علماء فرماتے ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار مبارک کی، آپ کی قمیص مبارک کی، آپ کے جوتے نالین مبارک کی بے ادبی کرنا جائز نہیں، اسی طرح آپ کی ازواج کی بے ادبی کرنا بھی جائز نہیں۔ جیسے وہ آپ کا لباس ہیں ایسے ہی ازواج بھی آپ کا لباس ہیں۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارے لباس ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم۔ اس کے دو مطلب ہیں جی۔ پہلا مطلب، اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرو گے، چونکہ مضارع اور اس میں مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ تم خیانت، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ حکم بڑا مشکل ہے، اللہ کو یقیناً پہلے سے پتہ تھا یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے کہ دن کو بھی تم روزہ رکھو اور پھر رات کو بھی روزہ ہو جائے، تو یہ کام کیا ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ کو پتہ تھا یہ حکم تم سے ٹوٹے گا، اور اسی پتہ ہونے کی وجہ سے فتاب علیکم، تم پر رجوع فرمایا اور یہ حکم ختم کر دیا۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ تم نے کوئی خیانت کی یا تم نے حکم کوئی توڑا۔ دوسرا مطلب وہ بھی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کنتم تختارون، اس میں حال کا
معنی لیا جائے کہ تم خیانت کرتے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، اور اس میں بھی کوئی غلط معنی نہیں ہے، کیونکہ اصحاب رسول معصوم تو نہیں ہے نا، معصوم تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ معصوم کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، گناہوں سے معصوم نہیں ہے، ہاں گناہوں سے محفوظ ہیں۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ آگے دیکھیے جی، اللہ جانتا ہے کہ تم نے خیانت کی، تم سے غلطی ہوئی، فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ نے رجوع فرمایا اور تمہیں معاف کر دیا۔ جہاں بھی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیوں کا تذکرہ اللہ فرماتے ہیں، وہاں پر معافی کا ذکر ضرور فرماتے ہیں۔ یہ ہے محفوظ کہ تم سے غلطی تو ہوئی لیکن میں اللہ تعالیٰ نے معاف کری۔ جہاں بھی مثال کے طور پہ احد کے میدان میں غلطی ہوئی، چوتھے پارے میں بڑی تفصیل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درے کے اندر کھڑا کیا 50 تیر اندازوں کو، واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اور جب فتح ہوئی انہوں نے وہ درہ چھوڑ دیا اور اپنے طور پر یہ سمجھا کہ بس اب حکم پورا ہو گیا ہے، مزید اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت کوئی نہیں، تو وہ جو فتح ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی، صحابہ کی لاشیں گری، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئی، آپ کے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ اب یہ غلطی تو تھی، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بیان کرتے ہیں نا چوتھے پارے میں، وہاں پہ 3 الفاظ ہیں، ذرا ان پہ غور کرنا۔ پہلا لفظ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا، یقیناً۔ لقد، یہ جو لقد ہے نا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، لام بھی آ گیا، قد بھی آ گیا، معنی بن گیا قسمی، علم قرآن نو سمجھ کے بولیں نہ بڑھ ملا رسمی۔ لقد کا معنی کیا ہے؟ تحقیق، قسمی۔ لقد، یقیناً، عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ دوسرا لفظ جی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ عنہم میں غائب ہے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اور عنکم میں مخاطب ہے، لقد عفا عنکم، پھر اللہ ان سے مخاطب ہوئی ہے، اے غلطی کرنے والوں میں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، میں اللہ نے تمہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اللہ کہتا ہے ان کو معاف کر دیا، اللہ ہم سے خطاب نہیں کرتا، فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ان کو معاف کر دے، تو بھی ان کو کیا کر دے؟ معاف کر دے، معاف بھی کر دے، واستغفر لہم، تو ان کے لیے استغفار بھی کر، وشاورہم فی الامر، اور اپنے معاملات میں ان سے مشورے بھی کیا کر۔ غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان ایک بار نہیں 3 بار فرمایا۔ کتنی بار فرمایا جی؟ 3 بار۔ اسی طرح تبوک کے موقع پہ سورۃ التوبہ میں ہے، وہاں 3 صحابہ کرام پیچھے رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے، یہ بھی ان سے غلطی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کا ذکر کیا اور فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ راضی ہو گیا اپنے نبی سے، اللہ راضی ہوا مہاجرین سے، اللہ راضی ہوا انصار سے، اور آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ ان 3 سے بھی راضی ہو گیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ جہاں غلطی کا ذکر ہے وہاں معافی کا بھی ذکر ہے۔ اور سورۃ الحشر میں دیکھیے، سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ مہاجرین کا بھی ذکر فرماتے ہیں اور انصار کا بھی ذکر فرماتے ہیں، اور ان پر اپنی رضا کا اعلان فرماتے ہیں۔ پھر جو بعد والے ہیں نا ان کا ذکر اللہ فرماتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ بعد والے مہاجرین اور انصار کا ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں جو بعد والے آئے ہیں نا وہ ان کے لیے دعائیں مانگنے والے ہیں، ان کے لیے استغفار کرنے والے ہیں، اور کہتے ہیں اے اللہ ہمارے دل میں کھوٹ نہ رکھنا کسی اہل ایمان کے بارے میں۔ تو خیر جہاں بھی اصحاب رسول سے غلطی ہوئی، غلطی کا انکار نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے معافی کا اعلان بھی فرما دیا، جیسے یہاں پر جی دیکھیے جی علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ جانتا ہے کہ تم سے غلطیاں ہوئیں، فتاب علیکم، اللہ نے تم پر رجوع فرمایا، وعفا عنکم، اور اللہ نے تمہیں
بولو جی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اس لیے مجھے اور آپ کو یا کسی کو ان پہ بات کرنے کا حق نہیں پہنچا جن کو اللہ نے معاف کر دیا. اب آگے اللہ فرماتے ہیں فل آنا باشروہن. اب وہ پہلے والا حکم منسوخ ہوا کہ رات کا روزہ اور رات کی پابندیاں اب ختم ہوئی. فل آنا پس اب باشروہن ملو ان بیویوں سے، مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اولاد ہے. بیوی سے ملنے کا نکاح کا مقصد افزائش نسل ہے، صرف خواہشات کی تسکین نہیں بلکہ افزائش نسل ہے. اس لیے یہ نعرہ لگانا کہ بس بچے دو ہی اچھے نہیں، بچے ایماندار ہی اچھے، بچے وفادار ہی اچھے. بچے وفادار ہوں، ایماندار ہوں، خدمتگار ہوں تو پھر تو سارے ہی اچھے. اور اگر بچے نافرمان ہوں، باغی ہوں، بے دین ہوں تو پھر تو ایک بھی مصیبت ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک بندہ کہہ رہا تھا میں نے بہت دعائیں کی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا، بڑے علاج کروائے نہیں ہو رہا تھا. پھر ایک بزرگ بندے کے پاس گیا اور میں نے جناب اس سے دعا کروائی، اس کے بعد مجھے اللہ نے بیٹا دیا. شیخ سعدی کہتے ہیں بیٹا کہہ رہا تھا وہ بزرگ مجھے پتہ چل جاتا نا میں بھی اس کے پاس جاتا کہ بڈھا مر جائے تاکہ جان چھوٹے. ایسی اولاد کا کوئی فائدہ؟ ایسی اولاد کا کوئی فائدہ جو باپ کے مرنے کے لیے دعائیں کروا رہے ہو؟ تو فرمائے بچے اگر وفادار ہوں، اگر خدمتگار ہوں تو پھر تو اچھے ہیں، سارے ہی اچھے ہیں. اور اگر نافرمان ہوں تو پھر تو دو نہیں، پھر تو ایک بھی جو ہے مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نافرمان اولاد سے محفوظ فرمائے. سب کی اولاد کو اللہ فرما بردار بنائے، تابع دار بنائے. وہ شاہ صاحب بھی سنایا کرتے تھے نا واقعہ کہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور جناب بڑا تنگ ہوں اس سے، اس کے لیے کوئی دعا کریں. تو میں نے کہا جب اس نے یہ کہا کہ بڑے عرصے بعد ملا ہے تو میں نے پوچھا کہ جب تیرا بیٹا نہیں ہو رہا تھا ظاہر تو دعائیں مانگتا ہوگا، کیسے مانگتا تھا؟ کہتا میں کہتا تھا یا اللہ تو نے درندوں کو بھی بیٹے دیے ہیں، یا اللہ تو نے جانوروں کو بھی دیے ہیں، یا اللہ ایک مجھے بھی دے دے. شاہ صاحب میں نے کہا تو نے اللہ سے مانگا ہی درندہ ہے، تو اللہ سے اس طرح کیوں نہیں مانگتا تھا جس طرح اللہ کے نبی مانگتے تھے؟ رب حبلی من الصالحین، اے اللہ صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما. تو جب بھی اولاد مانگو صرف اولاد نہ مانگو، حبلی من الصالحین، اے اللہ صالح اور نیک اولاد عطا فرما. تو پھر کا فرمایا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے لکھا ہے اولاد جو اللہ نے قسمت میں لکھی ہے وہی ملنی ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور لفظ پہ ذرا غور کریں، ما کتب اللہ، جو لکھا کس نے لکھا جی؟ معلوم ہوا اللہ نے اولاد نہیں لکھی تو دنیا کی کوئی طاقت اولاد نہیں دے. چاہے جتنے مرضی دوائیاں کھا لو، جتنے مرضی تویز لے لو، جتنے مرضی پھونکے مروا لو، اور اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے ان عورتوں کو، ہماری بہنوں کو جو لاہور میں بیری کے درخت کے نیچے چادر بچھا کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ اوپر سے پتا گرے گا تو بیٹی پیدا ہو جائے گی اور بیر گر جائے گا تو بیٹا پیدا ہو جائے گا. استغفر اللہ. لوئی دندی میں کا حساب بتا رہے ہیں، اسلام آباد میں یہاں بھی یہ حساب ہے، قطرہ اوپر سے گرے، ہاں اوپر سے قطرہ گرے تو کہتے ہیں جناب بیٹا ہو جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا وہاں بھی یہ حساب ہے. وہ مولانا مکی صاحب سے ایک بندے نے رکا دے کے سوال پوچھا کہ حرم میں کہتے ہیں کہ جو عورتیں نا دانے کبوتروں والے چن رہی ہوتی ہیں، یہ کیوں؟ کہ جس کا بیٹا نہ ہو نا اس کو ان کبوتروں والے دانوں سے بیٹا ہو جائے گا. اس کی کیا حقیقت ہے؟ مکی صاحب کہتے ہیں جس کو شوہر سے نہیں ہوا اس کو کبوتر سے کیسے ہو جائے گا؟ کچھ تو عقل سے کام لو. کبوتر سے کیسے ہو جائے گا؟ بیٹا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نہ دے تو دنیا کی کوئی طاقت بیٹا دے نہیں سکتی. چاہے جتنے مرضی اسباب اختیار کر لو، جو مرضی ہو جائیں. رحمت کائنات امام الانبیاء رسالت مآب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا بیٹا ہے ابراہیم. اور حدیث پاک میں آتا ہے اس کی سانس اکھڑ رہی ہے اور آپ یہ بھی فرما رہے ان القلب یحزن وان العین تدمع وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون. دل دکھی ہے، آنکھیں نم ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، تیری جدائی کی وجہ سے تیرا بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھی ہے. لیکن ان للہ ما اخذ
وَلَهُ مَا آتَا، دیا تو بھی اللہ نے، لے رہا ہے تو بھی اللہ لے رہا ہے۔ سبق سکھا رہے امت کو، اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی اور دے کر لینے والی ذات بھی کس کی بولو؟ اللہ کی۔ خیر، ما کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ تلاش کرو۔ آگے فرماتے ہیں جی روزے کا حکم کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا؟ سحری تک کھاؤ پیو اور پھر جناب کیا ہے غروب آفتاب تک۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ روشن ہو جائے، واضح ہو جائے تمہارے لیے خیط الابیض، دھاری سفید یا دھاگا سفید، من الخیط الاسود، کالے سفید سے، من الفجر، فجر سے، وہ صبح کی روشنی جو دھاری اور دھاگے کی طرح پھوٹتی ہے جس کو صبح صادق ہم کہتے ہیں، اس وقت تک کھاؤ۔ حضرت عدی فرماتے ہیں میں نے سمجھا کہ شاید اس سے دھاگا ہی مراد ہے، میں نے 2 دھاگے لے لیے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا، تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ اس وقت تک کھانا پینا جائز ہے جب تک ان دونوں دھاگوں میں فرق نہ ملے، اور اس وقت یہ لائٹیں تو تھی کوئی نہ، سورج چڑھتا تو تب جا کر کہیں فرق پتہ چلتا، اور جناب اس وقت تک میں کھاتا پیتا رہا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اس طرح جناب دھاگے رکھ کے قرآن پر عمل کر رہا ہوں، آپ بڑے ہنسے اور فرمانے لگے واہ تیرے تکیے کے کیا کہنے، مشرق اور مغرب تکیے میں آ گیا۔ یہ دھاگے تو مشرق و مغرب میں پھوٹتے ہیں نا، تو نے تو مشرق اور مغرب کو تکیے کے نیچے دبا لیا۔ او اللہ کے بندے، یہ دھاگا نہیں جو تو نے رکھا ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے، وہ تو روشنی کی دھاری اور دھاگا مراد ہے۔ معلوم ہوا عربی بھی بندہ جانتا ہو، عربی بھی بندہ جانتا ہو اور نبی پاک کا صحابی بھی ہو، جب تک استاد سے سیکھے گا نہیں غلطی لگ جائے گی۔ سمجھ آئی نا؟ ایک حدیث کتوں پڑھی ہے کہ میں فیس بک تو پڑھی ہے، کتوں پڑھی ہے جی؟ نوی کتاب آ گئی نعوذ باللہ، فیس بک تو بھائی ہر بات جو ہے کوئی تھوڑی بہت ہی بندہ پوچھ بھی لے کسی سے تو ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ زیادہ ہی مطالعے والے ہیں، تھوڑا بہت جو ہے پھر بھی رہنمائی لینی چاہیے، ہر کام کا کوئی ضابطہ اور کچھ اصول بھی ہوتا ہے۔ خیر، صبح صادق تک آپ کھا پی سکتے ہیں جی، اور یہ سحری کا کھانا بڑی برکت والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے، حضرت بلال گئے، آپ نے فرمایا آؤ بھائی برکت والے کھانے کی طرف آ جاؤ۔ تو سحری کھانا کیا ہے؟ بڑی اس بات لوگ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے، فرمایا کہ کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤ کیونکہ برکت والا کھانا ہے، اور اس برکت والے کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسم میں غذائیت بھی اور برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ آگے جی، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ کھاؤ سحری تک، جو ہی وہ سفید دھاری یعنی روشنی پھوٹ پڑے بس کھانا پینا بند کر دو، اور جو ہی سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، بس پھر فوراً افطار کر دو۔ ثم اتم الصیام الی اللیل۔ اب یہ نہیں کہ سحری کے ٹائم جیسے ہم او خیر جی اجے فلانی مسیتی بانگ نہیں ہوئی اجے جان دو جی، بزرگوں کہ بس کرو اذان ہو رہی ہے، اور نہیں ہو نہیں، یہ وہابیاں دی یہ کس دیے؟ یہ وہابیاں دی، کھان دو تھوڑا جہا۔ وہی وہابیوں کی مسجد میں افطاری کے ٹائم جو ہی اذان شروع ہو جاتی بسم اللہ، او بزرگوں وہابیاں دی مسجد سے او آکے کوئی مسلمان نہیں ہے وہ بھی تو مسلمان، وہی اذان جو صبح نہیں روک رہی تھی ابھی جناب اسی اذان پہ کام چل رہا ہے۔ فرمایا ایسے نہ کرو، سحری تک جو ہی سحری کا وقت ختم ہو بس کر دو، اور اسی طرح جناب جو ہی غروب آفتاب ہو بس پھر دیر نہ کرو، پھر فرمایا افطار کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں میں جلدی کا حکم ہے ان میں افطار میں جلدی کرنے کا بھی حکم ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ ایک بات یہ بیان ہوئی اس سے پہلے کہ رمضان کی راتوں میں مباشرت بیوی سے کر سکتے ہو، لیکن اگر کوئی اعتکاف بیٹھ گیا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید وہاں بھی جائز ہے تو منع کیا، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ جب تم اعتکاف بیٹھ جاؤ مسجدوں میں پھر مباشرت نہیں کر سکتے ہو۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی کیا ہے جی؟ حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان کے قریب بھی مت جاؤ، جہاں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اکثر ایسے ہوتا ہے جب بندہ قریب جاتا ہے پھر روزہ توڑ بھی بیٹھتا ہے، اس لیے فرمایا قریب بھی مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے
رمضان کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کی طرف، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالی، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں کی، فتاب علیکم، بس رجوع فرمایا تم پر، وعفا عنکم، اور درگزر کر دیا تم سے، فالآن باشروہن، پس اب ملو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھا ہے تمہارے لیے، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے فجر سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، ولا تباشروہن، اور مباشرت نہ کرو ان سے، وانتم عاکفون فی المساجد، اور جب تم اعتکاف بیٹھنے والے ہو مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تقربوها، پس مت قریب جاؤ ان کے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔